الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لشهر رمضان هو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النيران صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عزیز دوستو، میں نے آپ کے سامنے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اور ایک حدیث مبارکہ کا حصہ بیان کیا ہے، اور حدیث مبارکہ کے اندر دو چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو رمضان کے متعلق اور دوسری چیز اس کا خطبۃ الوداع، آج جمعۃ الوداع ہے، آخری جمعہ ہے اور آخری دن ہے رمضان المبارک کا، تو اس وجہ سے اس حدیث مبارکہ کو اختیار کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ عید کے متعلق بھی کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ فضائل رمضان کے متعلق تو تفصیلی بیان ایک دو جمعہ پہلے میں نے کر دیا تھا، تو ایک تو بقیہ رمضان کے متعلق اور دوسرا بقیہ رمضان میں جمعۃ الوداع ہے۔ جمعۃ الوداع جو ہے اس کی وجہ سے اگر کوئی بندہ کوئی خاص کوئی خطبہ تلاوت کرتا ہے، کوئی خاص بیان کرتا ہے کہ لوگ زیادہ آ جائیں گے، اس مصلحت کی وجہ سے مخصوص خطبہ پڑھتا ہے، جس طرح کہ پہلے بہت زیادہ رسم تھی، اب تو تقریباً
یہ ختم ہو چکی ہے۔ پہلے اگر کوئی بندہ خطبۃ الوداع نہیں پڑھتا تھا تو عجیب سا سمجھتے تھے اس کو، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے، علماء کی محنت سے، کاوشوں سے یہ چیزیں الحمدللہ اب ختم ہو چکی ہیں، لیکن پھر بھی کسی نہ کسی جگہ پر اس کا اثر ضرور موجود ہوگا کہ جمعۃ الوداع کو مخصوص کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر کوئی مخصوص خطبہ دینا چاہیے تھا تو وہ رمضان سے پہلے شعبان کے آخری دن میں، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حدیث مبارکہ کے ایک حصہ میں نے تلاوت کیا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخر میں ہی یہ خطبہ دیا تھا۔ تو اگر شعبان کے آخر میں کوئی خطبہ اس طرح دیتے تو وہ تو چلو عامل بالسنہ ہوتے، لیکن جمعۃ الوداع کے اندر مخصوص خطبہ دینا تو اس سے عمل بالسنہ نہیں، یہ بدعت ہے، اور اس کے اندر غلطی بھی ہے، اور من وجہ خدا اور رسول پر اعتراض کرنا بھی ہے، اور اس مصلحت کی وجہ سے کہ لوگ زیادہ جمع ہو جائیں گے، تو یہ بھی کوئی خاص وجہ نہیں ہے۔ یہ سب سے پہلی بات کہ اس کے اندر غلطی جو ہے وہ اس طور پر ہے کہ ایک کام ہوتا ہے شریعت کا، وہ مقصود بالذات یا بالغیر نہ ہو تو اس کے اندر اگر کسی مصلحت کی وجہ سے اس کو لازم کر دیا جائے اور اس کے مفاسد کو دیکھا نہ جائے تو شریعت کا کیا حکم ہوتا ہے کہ اگر مقصود بالذات یا بالغیر نہ ہو اس سے شریعت کا حکم تو اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ تو ایک علمی بات ہے، اب اس کو مثال کے ذریعے سے سمجھیے گا کہ اگر ایک بندہ رقص کرتا ہے، ایک گانے بجانے کی محفل اس نے لگا لی، اس نے کہا کہ لوگ اس بہانے سے آ جائیں گے، بعد میں ان کو نماز کی تبلیغ کروں گا، تو اس کا جو انتہا کے اعتبار سے یہ کام تو بہت اچھا ہے کہ سب لوگ نمازی بن جائیں گے، سب لوگ نماز پڑھیں گے، لیکن جو اس کا نقصان ہے، اس کے مفاسد ہیں، تو اس کی وجہ سے اس کو ترک کر دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ مقصود بالذات یا بالغیر مطلوب نہیں ہے شریعت کے اندر، شریعت کے اندر اس کی اثر موجود نہیں ہے۔ تو جب یہ شریعت کا کسی صورت میں حکم نہیں ہے تو کسی مصلحت کی وجہ سے ایک نیک کام کو ایجاد کرنا یہ برا ہے، اور یہ مصلحت سمجھ ذہن میں رکھنا کہ لوگ آ جائیں گے جمعۃ الوداع میں، اس وجہ سے مخصوص خطبہ پڑھنا کہ لوگ جمع ہو جائیں گے، تو یہ بات غلط ہے۔ یہ تو اس حکم کے لیے یہ بات ہے کہ جو مقصود بالذات یا بالغیر مطلوب نہ ہو، لیکن جو مقصود بالذات یا بالغیر مطلوب ہو تو اس کے اندر اگر کوئی خرابی آ رہی کام کے اندر، اس چیز کے اندر، تو اس خرابی کو دور کیا جائے گا، اس کام کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ اس بات کو اس طرح سمجھے گا، آج کل تو ہمارا رواج ہو چکا ہے کہ عیدگاہوں کا نظام ختم ہو چکا ہے، مسجد کے اندر عید ہو رہی، لیکن جو نظام پہلے جو عامل بالسنہ نظام ہے وہ یہی ہے کہ عیدگاہ کے اندر عید کی نماز ادا کی جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مسجد نبوی کو چھوڑ کر جہاں پر 50,000 نمازوں کا ثواب ہے اس کو چھوڑ کر عیدگاہ میں تشریف لے جاتے تھے۔ اب تو ہمارا بالکل ہی سسٹم یہ ختم ہو چکا ہے، پہلے تھا کچھ، اب تو بہت شاید کسی جگہ پر یہ نظام ہو، ہمارے یہ ختم ہو چکا ہے، کوئی ایک دوسرے کو قبول ہی نہیں کرتا، کس کے پیچھے عید پڑے گا، ہر ایک اپنی جگہ پر اس کو لے کر چلتا ہے۔ تو اگر کوئی بندہ کہے کہ عید کے لیے عیدگاہ کے اندر جب جاتے ہیں لوگ تو اس کے اندر جو اصل تو حکم تھا عیدگاہ کے اندر جانا، عیدگاہ کے اندر نماز پڑھنا، اب کسی اور وجہ سے، کسی برائی کی وجہ سے، کسی نقصان کی وجہ سے اس کام کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ مثلا کہ اگر کوئی بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، بالکل چھوٹے چھوٹے بچے جن کو بالکل سمجھ نہیں، ان کو لے کر چلے گئے، انہیں رونا سونا شروع کر دیا ادھر، اور ایک عجیب سا کر دیا نظام، نماز عید کے اندر خلل آ گیا، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس برائی جو ہے، یہ خرابی، اس کو دور کیا جائے گا، یہ نہیں ہوگا اس خرابی کی وجہ سے آپ نے نماز عید کو عیدگاہ کے اندر چھوڑ دینا ہے۔
اس خرابی کو دور کیا جائے گا، کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیزیں منقول ہیں، یہ شریعت کے اندر یہ چیزیں مطلوب ہیں۔ جس کی شریعت کے اندر کوئی اصل نہیں ہوتی ہے، اس کے اندر اگر کوئی مسالے نظر بھی آئے لیکن مفاسد بھی ہوں تو اس کام کو چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن جس کا شریعت میں حکم ہو، چاہے کوئی برائی بھی اس کے اندر ہو، تو اس برائی کو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی، اس کام کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ اس کا ایک واقعہ حضرت صاحب لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک بندہ لے گا اپنے بالکل چھوٹے بچے کو عیدگاہ کے اندر۔ آج کل تو بڑی آسانی ہے، اس وقت آسانیاں تو نہیں تھی، لگا لیں آج سے 150 سال پہلے لگا لیں، اس وقت تو یہ آسانیاں نہیں تھی۔ تو وہ لے گا اپنے بچے کو، اس کو قضاء حاجت ہوئی، تو اب اتنا لاکھ کا 1-2 لاکھ کا مجمع، سب شہر والے ادھر عید پڑھنے آئے، نہ کوئی ساتھ میں جنگل کے جہاں پر بچے کو جا کر پیشاب کروائیں۔ تو اس نے کہا کہ چلو یہ کرتے ہیں کہ جو ایک حلوائی تھا، تو اس کو اس نے 4 آنے دیے اور اس کو کہا کہ یہ پردہ کر دے، ادھر پیشاب کر لے گئے، قضاء حاجت کر لے گا۔ تو اس نے اس کے اندر قضاء حاجت کر لی، اور اوپر سے وہ مٹھائی بنی ہوئی ہے، نیچے سے یہ نظام چل رہا ہے۔ تو اوپر سے تو کتنا اچھا ہے، لیکن نیچے سے خراب بھی چل رہی ہے۔ تو اس طرح کے مفاسد ہیں، یہ غلط بات ہے۔ تو اس کی وجہ سے کوئی بندہ کہے کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو اس وجہ سے عیدگاہ کے اندر نماز عید کو پڑھنا چھوڑ دیا جائے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ تو اس سے ایک مضمون بھی آتا ہے سمجھ میں، اور ایک تنبیہ کے طور پر ایک مضمون ہے، وہ اس طرح کہ یہی ہماری حالت ہے، جس کو بیان کرتا ہے ایک شاعر، کہتے ہیں کہ فارسی کا شعر ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو باہر کی حالت ہے کافر کے باہر کی حالت کی طرح ہے، اور ہماری اندر کی جو حالت ہے کافر کی قبر کے اندر کی حالت کی طرح ہے۔ اندر سے تو ہم کھوکھلے ہو چکے ہیں، کوئی ہمارے اندر کچھ بھی نہیں ہے، باہر سے ہم نظر آ رہے ہیں، باہر سے نظر آ رہے ہیں شریعت پر عمل کرنے والے، اور کہتے ہیں کہ باہر سے تو بایزید مستعمی، لیکن اندر سے یزید کے بھی چچا، یزید سے بھی کیا گزرے، یہ ہماری حالت ہے۔ اور جس طرح کہ حدیث مبارکہ کے اندر بھی ہے، زبان سے تو زبان جو ہے شکر کی طرح میٹھی، لیکن دل بھیڑیے کی طرح، یہ ہماری حالت ہو چکی ہے۔ اور جس طرح کہ وہ اوپر سے تو مٹھائی، لیکن اندر سے کیا ہے، اس نے گند کھلا رہا ہوا ہے، یہ ہماری حالت آج کل ہو چکی ہے۔ تو خیر، جس کام کے اندر شریعت کے اندر اگر حکم ہو تو اس کے اندر کوئی برائی آ جائے تو اس برائی کو دور کیا جاتا ہے، اس کام کو چھوڑا نہیں جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شریعت کے اندر کس کی اصل نہیں ہے تو اس کام کو جب آپ کریں گے تو اس کے لیے ایک تو آپ کو دلیل چاہیے، اور دوسرا چیز کہ اگر آپ کہیں کہ اس کے اندر بدعت حسنہ ہے، اچھا کام ہے یہ، تو بدعت حسنہ اگر اس کو لازم سمجھا جائے گا تو وہ بدعت ہو جاتی ہے، چاہے کوئی اچھا کام ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن جب اس کو لازم کر دیا جاتا ہے تو بدعت یہی ہے۔ اور یہ علم کی گہرائیاں ہیں، لوگ اس کو نہیں سمجھتے، اور اس وجہ سے بہت ساری گمراہیاں، بہت ساری بدعات ہمارے معاشرے کے اندر پھیل گئی۔ جو سمجھاتا ہے اس کو کہتے ہیں بھائی اس کے اندر فرق تو نہیں ہمیں سمجھ میں آتا، کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ جس طرح کہ کافر بھی اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، وہ کیا کہتے تھے، مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم بتوں کی عبادت اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ وہ اللہ کو مانتے تھے، تو پھر ان کو کافر، گمراہ کیوں، شرک مشرک کیوں کہا گیا؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے علاوہ کو بھی اپنے ساتھ اللہ کے ساتھ شریک کر لیا۔ آج ہمارے اندر معاشرے کے اندر اگر کسی پیر کو، کسی ولی کو، کسی نبی کو اللہ کے برابر کر دے گا، اس کو کہیں گے بھائی یہ کیا کر رہے ہو، کہے گا تم گستاخ رسول ہو، تم گستاخ اولیاء ہو۔ بھائی یہ کہاں سے بات ہو گئی؟ شریعت جو اسلام تھا، اسلام نے تو ان برائیوں کو ختم کیا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مدد کے لیے پکارا جائے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو واسطہ بنایا جائے، اس طور پر کہ یہ ہمیں لے کر دے گا، اس طور پر وسیلہ بنانا تو ٹھیک ہے، یہ تھوڑے تھوڑے سے فرق ہوتے ہیں۔ مثلا کہ ایک بندہ کسی ولی کو یا پیر کو ڈائریکٹ پکارتا ہے تو ہم کہیں گے شرک کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے،
لیکن اگر یہی اللہ سے مانگتا اور کہتا کہ اس کے وسیلے سے مجھے بھی عطا کر دے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ تھوڑے سے فرق ہوتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ اس کی گمراہیوں کے اندر پڑ جاتے ہیں، اس فرق کو نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ تو یہی فرق ہے کہ جو شریعت کے اندر جو کام موجود ہے اس کے اندر اگر کوئی برائی آ جائے تو اس برائی کو دور کرے، اور جس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی مسجدوں کو صبیانکم جنبوا مساجدکم صبیانکم، بچوں سے اپنی مسجدوں کو بچاؤ، یعنی اس طرح کے بچے جن کو سمجھ نہیں بالکل نہ، جو پیشاب خانہ کرتے تھے مسجد کا خیال نہیں رکھ سکتے، تو ان کے لیے حکم ہے، تو ان کو گھروں کے اندر ہی پڑھنی چاہیے نماز، اپنے ماں باپ کے ساتھ، ماں کے ساتھ۔ باپ کے لیے تو حکم ہے تو مسجد میں آئے۔ اور عیدگاہ کے اندر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے کہا کہ جو حیض والی عورتیں ناپاکی کی حالت کے اندر ہوں تو وہ عیدگاہ سے الگ رہیں، تو عیدگاہ کو بھی ایک مسئلے کی طرح قرار دیا گیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کام تھا اس کو کسی مفاسد کی وجہ سے چھوڑنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ اگر کوئی خرابی تھی اس کو دور کرنے کا حکم دیا۔ اس خرابی کو دور کریں اور عیدگاہ کے اندر نماز کو ادا کریں، نماز عید عیدگاہ کے اندر ادا کریں۔ تو یہ ہر چیز کے اندر ایک اصول سمجھ لیں، اگرچہ کوئی اچھا کام ہو، دین کا اگر کوئی کام نہیں ہے، شریعت کے اندر اس کی کوئی اصل نہیں ہے، تو لوگ یا کوئی بندہ بھی اس کو لے کر چل رہا ہے، اس پر عمل کر رہا ہے، تو اس کے اندر اگر مسالے ہیں اچھی، اس کی اچھائیاں ہیں اور اس کی برائیاں بھی ہیں تو اس کام کو چھوڑ دیا جائے، کیونکہ شریعت کے اندر اصل نہیں۔ اور اگر ایک بندہ کوئی بدعت، شروع کے اندر کوئی کام بدعت نہیں ہوتا ہے، ایک کام اچھی نیت سے شروع کیا جاتا ہے، لیکن جب وہ پھیل جاتا ہے، لوگ اس کو لازم قرار دیتے ہیں تو وہ بدعت بن جاتا ہے، اور پھر علماء کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو ختم کرنا، اس بدعت کو روکنا، اس بدعت کے لیے سختی کے ساتھ منع کرنا، یہ علماء کی پھر ذمہ داری بن جاتی ہے، اور علماء اس ذمہ داری کو نبھاتے ہیں، پورا کرتے ہیں اس ذمہ داری کو کہ بدعات کو معاشرے کے اندر سے ختم کیا جائے اور سنتوں کو فروغ دینا چاہیے، تاکہ ایک شہید کا ہمیں ثواب مل سکے۔ جو 100 شہیدوں والی حدیث ہے وہ ضعیف حدیث مبارک ہے، لیکن یہ جو ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرے گا تو اس کو ایک شہید کا ثواب ملتا ہے، یہ حدیث مبارکہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے ہمارے لیے آج معاشرے کے اندر ضرورت ہے کہ ہمیں سنتوں کو زندہ کرنا چاہیے، بدعات سے اپنے آپ کو دور کرنا چاہیے۔ تو ایک یہ خرابی کی غلطی اس کے اندر یہ ہے کہ اس کو سمجھنا نہیں، اس کی بات کو سمجھا نہیں، اب سمجھ میں آ گئی تو اس وجہ سے جہاں کہیں بھی پر بھی اس بدعت کو دیکھیں تو اس کو ختم کرنا چاہیے۔ اور دوسری وجہ یہ من وجہ خدا اور اس کے رسول سے اس کے خلاف کرنا ہے، اس سے جنگ کرنے کی بات ہے، دشمنی کرنے کی بات ہے، وہ اس طور پر کہ آپ کو تو اس کے اندر یہ فائدہ نظر آ گیا کہ لوگ جمع ہو جائیں گے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فائدہ نظر کیوں نہیں آیا؟ لوگ جمع ہو جائیں گے، اس وجہ سے خطبہ دینا چاہیے، خطبۃ الوداع، ایک مخصوص خطبہ رکھنا چاہیے کہ لوگ جمع ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سمجھ میں نہ آئی، تو آپ اس فعل کے ذریعے سے آپ اپنی اس بات سے یہ بات ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ شریعت کے اندر کوئی کمی رہ گئی، ہم اس کمی کو پورا کر رہے ہیں، حالانکہ اگر شریعت کے اندر یہ کمی ہوتی تو حضور خود کو ہی فرما دیتے، جب حضور نے خود نہیں کیا تو تم کون ہوتے ہو اس مصلحت کی وجہ سے آپ کہیں کہ لوگ جمع ہو جائیں گے تو اس وجہ سے کوئی مخصوص خطبہ رکھا جائے۔ ہمارے بزرگوں کی تو یہ عادت ہے، اگر کوئی بندہ کسی شریعت کے حکم کو کہتا ہے کہ مجھے یہ حکم اچھا نہیں لگتا، آپ اس کو نہ بیان کریں، تو جب یہ بات کر دیتا تو جو ہمارے علماء ہوتے ہیں اس کو لازمی بیان کرتے۔ وہ ایک بندے نے حضرت اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ ان سے کہنے لگا کہ حضرت میں آپ کے واعظ میں کے اندر شریک ہوں گا اگر بیوگان کا ذکر نہ ہو، بیوہ جو عورتیں ان کے بارے میں آپ نہ تبلیغ کریں، تو حضرت نے فرمایا آج تو ضرور ذکر ہوگا، کوئی سننے کے لیے آتا ہے آئے، نہیں آتا تو نہ آئے، اس سے میں کوئی پرواہ نہیں، شریعت کی وجہ سے اگر کسی بندے کی رعایت کی جائے تو یہ ہماری شریعت کو کم نہیں، اور یہ ہمارے بڑوں نے کر کے دکھلایا ہے۔ حضرت عمر کا واقعہ دیکھیے گا، جبلہ بن اہم غسانی جو نصرانی تھا، وہ بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا، اپنے ایک علاقے کے اندر بڑا تھا، وہ مسلمان ہوا،
خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا. خانہ کعبہ کے طواف کے دوران ایک غریب بندہ اس کی لنگی اس امیر جبلہ بن ایم کی غسانی پر کی لنگی پر اس کا پاؤں آ گیا جس سے وہ ننگا ہو گیا. تو اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا, اس نے اس کو تھپڑ مار دیا. اس غریب بندے کو اس کی کون سی زیادتی تھی, وہ اس غلطی سے اس سے بیچارے سے ہو گیا, اس نے تھپڑ مار دیا. تو یہ غریب بندہ حضرت عمر کے پاس آیا کہ حضرت اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے. تو حضرت نے فرمایا بدلہ لینا پڑے گا. حضرت نے فرمایا آپ اس کو تھپڑ مارو. وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا تھا کہ غریب بندہ, وہ کہنے لگا کہ مجھے امیر اور اس غریب کو کس نے برابر کر دیا. تو حضرت عمر نے فرمایا اسلام نے برابر کر دیا, اسلام نے تم دونوں کو برابر کر دیا ہے. تو اس وجہ سے یہ بدلہ لے گا تم سے, تم نے اس کو تھپڑ مار کر اس کا دان توڑا ہے, یہ تمہیں مار کر تمہارا دان توڑے گا. تو وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا, تو اس نے کہا کہ حضرت مجھے ایک دن کی مہلت دے دی جائے. تو حضرت عمر نے فرمایا یہ صاحب حق اگر مہلت دے دے تو ٹھیک ہے. تو غریب بندہ تھا, اس نے کہا چلو ایک دن کی مہلت. وہ شام کو بھاگ کر واپس نصرانی ہو گیا, کافر ہو گیا, مرتد ہو گیا واپس, اس طور پر کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا تھا. ہمارے بڑوں نے ان باتوں کی پرواہ نہیں کی ہے کہ کسی کی رعایت کرتے ہوئے شریعت کے حکم کو بدل دیا جائے. شریعت کے حکم کو, کوئی امیر ہو کوئی غریب ہو, شریعت کے حکم کو نہیں بدلا جا سکتا ہے. یہ یہودیوں اور نصرانیوں نے کیا. یہود و نصارہ کے علماء نے یہ کیا کہ انہوں نے اگر کوئی غریب بندہ زنا کرتا تو اس کو سنسار کیا جاتا, اس کو کوڑے لگائے جاتے. لیکن امیر بندہ اگر کوئی زنا کرتا تو اس سے رشوت لے لی جاتی, اس کو چھوڑ دیا جاتا. لیکن آج 1400 سال گزر گئے, شریعت کے اندر دیکھیے کوئی بھی حکم تبدیل نہیں کیا. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علماء ایسے دیے کہ جنہوں نے ذمہ داری کو نبھایا, یہود و نصارہ کی طرح نہیں کیا. آج نئے سکالر آتے ہیں اور علماء کو بھی معاذ اللہ یہود و نصارہ کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں. اور میں ان لوگوں کو تشبیہ دیتا ہوں ملحدین کے ساتھ, جو علماء کو تشبیہ دیتے ہیں یہود و نصارہ کو علماء کے ساتھ. میں کہتا ہوں یہ ملحدین سے ان کو تشبیہ دینی چاہیے کہ جس طرح کے ملحدین کہتے ہیں کہ اسلام اپنے آپ کو سچا کہہ رہا ہے, عیسائی اپنے آپ کو سچا کہہ رہا ہے, یہودی اپنے آپ کو سچا کہہ رہا ہے, نصرانی اپنے آپ کو سچا کہہ رہا ہے, اور اسی طرح جو دوسرے مذاہب والے ہندو اپنے آپ کو سچا کہہ رہا ہے, بدھ مت اپنے آپ کو سچا کہہ رہا ہے, جو دوسرے مذاہب والے ہر مذہب اپنے کو سچا کہہ رہا ہے, ہر مذہب والا اپنے خدا کو سچا کہہ رہا ہے. تو اس وجہ سے ان سب خداؤں کو چھوڑو اور اس دنیا سے قطع تعلقی کرو, اور ان خداؤں سے, ان مذاہب سے نکلو اور اپنی عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزارو. کیونکہ ان کی سوچ یہ ہے کہ جہاں پر لڑائی ہوتی ہو اس کے اندر حق کو تلاش نہیں کرنا ہے, حق کو تلاش نہیں کرنا ہے, بلکہ ان سب کو چھوڑ دینا ہے اس طور پر کہ ان کے آپس کے اندر لڑائیاں ہیں, حق کو ہی چھوڑ دو. تو ان فرقوں کے اندر اگر ایک بندہ دیکھے گا تو اگر کہے کہ بھائی ان سب فرقوں کو چھوڑو, تو اس کی مثال بھی ملحد کی مثال کی جیسی ہو جائے گی. کیونکہ اس نے بھی کہا کہ لڑائیوں کی وجہ سے ہم نے الگ سے نکل جانا ہے. جس طرح کہ اس ملحد نے کہا کہ مذاہب, ہر مذہب والا اپنے کو سچا کہہ رہا ہے تو مذاہب کو چھوڑو اور اپنی عیش و عشرت کی زندگی گزارو. یہ بھی کہتے ہیں ان فرقوں کو چھوڑو اور اپنا ایک نیا سسٹم بناؤ. تو ان کی مثال بھی ملحدین کی مثال کسی ہو گئی. میں اس طرح کی مثال میں نے اس وجہ سے دی کیونکہ یہ لوگ جو ہیں جو اپنے آپ کو الگ کر کے علماء کو کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے دین کو برباد کر دیا, حالانکہ دین کو یہ خود برباد کر رہے. اور یہ جو سلوگن ہے کہتے ہیں بھائی فرقے نہ بٹو, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو, فرقوں کے اندر نہ بٹو. یہ بہت ہی اچھی بات ہے, نئی فرقوں کے اندر بٹنا چاہیے, فرقوں کے اندر بالکل نہیں بٹنا چاہیے. لیکن اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ جو دوسرے فرقوں کے ساتھ ہمارے دل کے اندر نفرت ہے, ہم اس نفرت کو نکالیں, ان کے ساتھ بیٹھیں. اگر ہمارے ذہن کے اندر کوئی غلط فہمی ہے اس غلط فہمی کو دور کریں, نہ کہ اس کا حل یہ ہے کہ ہم اپنا نیا فرقہ بنا کر بیٹھ جائیں. یہ تو ہم نے فرقہ واریت کو پروموٹ کیا. ہم نے جب اپنا فرقہ بنا لیا, ہم نے کہا کہ یہ سب غلط ہے, میں صحیح ہوں, انہوں نے دین کو برباد کیا, میں دین کو صحیح کر رہا ہوں, صحیح میں دین کو پھیلا رہا ہوں. 1400 سال سے تو دین برباد کہہ رہے ہیں, اور 15ویں صدی کے اندر ایک بندہ آ کر کہہ رہا ہے کہ میں دین کو صحیح کر رہا ہوں. یہ علماء نے, یہ سب لوگوں نے غلطیاں کی, میں دین کو صحیح طرح پیش کر رہا ہوں.
یہ نئے نئے فتنے ہیں، یہ فتنے بڑھتے جائیں گے، تو اس وجہ سے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے اور اس طرح کی باتوں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح کی جو باتوں سے جو بندہ متاثر ہوگا وہ اپنے ایمان کو تباہ کر بیٹھے گا۔ جو بھی بندہ آپ کو اس طرح کی بات کرتا ہے اس کو چھوڑیے گا، اس کو کہیں ہم نے اتفاق کا پیدا کرنا ہے، محبت اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ جو لوگ غلط کہتے ہیں ایک دوسرے کو، ان کے پاس ہم نے بیٹھنا ہے، ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی ہے، اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی ہے، اصلاح کرنے کی کوشش کرنی ہے، اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ہمارے بڑوں نے کسی کی رعایت کے اندر کسی اسلامی حکم کو نہیں چھوڑا ہے۔ اور وقت بہت گزر گیا، 2-4 منٹ ہے۔ میں نے حدیث مبارکہ جو خطبہ کے اندر پڑھی تھی وہ رمضان کے متعلق حضور نے فرمایا ہوا شارو اولو رحمت، اس مہینے کا جو اول حصہ ہے یہ رحمت ہے۔ یہ اس طور پر رحمت ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے، اس کے اندر روزہ ہے، تراویح ہے، انسان شروع کرتا ہے، تو یہ سب جو کام ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جب توفیق دے دیتے ہیں کام کی تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہے۔ تو اس وجہ سے اس اول حصہ کو رحمت کیا کہا گیا ہے۔ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور اس کا درمیانی حصہ مغفرت ہے۔ وہ اس طور پر کہ جب اول حصہ کے اندر نیک کاموں کی توفیق ہوگی، تھوڑی سی عبادت کریں گے، تو پھر اگلا حصہ جو آئے گا اس کے اندر ہم اپنی بخشش کروانے والے بن جائیں گے۔ اور دوسرے درمیانی حصہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا درمیانی حصہ مغفرت ہے۔ جب انسان کی مغفرت ہوگی تو آخری حصہ کے لیے کیا کہا گیا؟ وَآخِرُ عِتْقٌ مِّنَ النِّيرَانِ، آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ لیکن ہم یہ کہیں کہ اول حصہ کے اندر جب رحمت ہے اس کے اندر مغفرت نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کا ہر حکم، رحمت، مغفرت، جہنم سے آزادی، یہ ہر دن کے ساتھ خاص ہے۔ پہلے حصہ کے ساتھ بھی ہے، دوسرے کے ساتھ بھی ہے، تیسرے کے ساتھ بھی۔ لیکن یہ جو کہا گیا اس کا اول حصہ رحمت ہے، اس کے درمیانی حصہ مغفرت ہے، اس کا آخری حصہ آگ سے آزادی ہے، وہ اس طور پر کہا گیا ہے کہ غالب جو چیزیں ہوتی ہیں تو اس پر حکم لگایا جاتا ہے۔ پہلے حصہ کے اندر غالب رحمت ہے تو اس وجہ سے اس کو رحمت کہا گیا ہے۔ دوسرے حصہ کے اندر غالب مغفرت ہے تو اس وجہ سے مغفرت کا حصہ کہا گیا ہے۔ اور تیسرا حصہ کے اندر غالب جہنم سے آزادی ہے تو اس وجہ سے اس کو اس طرح کہا گیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر ایک خوشی کا دن ہوتا ہے، آخری رمضان مبارک، جب ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ روزہ دار کے لیے 2 خوشی ہیں، ایک تو اس کی افطار کے وقت، دوسری اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ اور یہ آج کا آخری افطار ہوگا اس رمضان مبارک کا، یہ کتنی خوشی کی بات ہے۔ ہم نے رمضان مبارک کے اندر ایک سسٹم شروع ہوا تھا، رمضان مبارک کے اندر روزے رکھنے، تراویح ادا کرنی اور ذکر اذکار، ایک سلسلہ شروع ہوا تھا، وہ سلسلہ پایہ تکمیل تک پہنچ رہا ہے۔ اس پایہ تکمیل تک جب یہ سلسلہ پہنچ رہا ہے تو اس سلسلہ کی جب پایہ تکمیل تک پہنچے گا تو اس کے لیے ہم نے آخری جو افطار ہوگا اس کے اندر ہم نے اللہ رب العزت سے اتنا گڑ گڑا کر مانگنا ہے۔ اور اپنے رمضان مبارک کے اندر ایک تو خوشی اس طور پر ہے کہ رمضان مبارک کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں آزمانا چاہا، ہماری آزمائش کرنی چاہیے، تو ہم اس آزمائش کے اندر جو لوگ کامیاب ہو گئے ان کے لیے تو یہ آزمائش تھی، وہ اللہ تعالیٰ کا شکر اس پر ادا کریں گے۔ لیکن جن لوگوں نے ابھی تک بھی اپنی بخشش نہیں کروائی، ابھی تک بھی رمضان مبارک کے اندر روزہ تراویح ادا نہیں کیے، اب تو یہ ٹائم گزر گیا، لیکن اب بھی اس بات کا وقت تو ہے کہ اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں پر پشیمان ہونا چاہیے، اللہ رب العزت کے سامنے اپنے گناہوں پر شرمندگی ہونی چاہیے، اللہ رب العزت سے معافی مانگنی چاہیے۔ اور پھر جب یہ سلسلہ ختم ہوگا تو اس کے بعد عید کی خوشی اللہ رب العزت عطا کرتے ہیں۔ کل عید ہوگی، عید کی خوشی اللہ رب العزت عطا کرتے ہیں۔ اس خوشی کے لیے اللہ رب العزت نے کیا نظام رکھا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم فرمایا؟ ایک تو اپنے روزوں کے کفارے کے لیے، روزوں کے اندر رمضان مبارک کے اندر جو کمی کوتاہی ہوئی اس کو دور کرنے کے لیے، اور دوسری چیز غریبوں کو اپنی عید کے اندر شامل کرنے کے لیے صدقہ فطرانہ لازم کر دیا، واجب کر دیا صدقہ فطرانہ۔ اور یہ ہمارا آج کل تو رواج ہو چکا ہے، ہم گندم کے حساب سے ہی دیتے ہیں،
حالانکہ جو چودھری ہیں وڈیرے ہیں اپنے آپ کو چودھری کہتے ہیں, رئیس کہتے ہیں, نواب کہتے ہیں, خاں کہتے ہیں, تو ان کے لیے حکم ہے یہ 200-250 روپے کے حساب سے صدقہ فطرانہ نہ ادا کریں, 2800 کے حساب سے صدقہ فطرانہ ادا, کشمش کے حساب سے, نہ کہ جس طرح کہ جو جتنا مرضی امیر ہو تو 250 روپے دے کر اپنے آپ کو صدقہ فطرانہ ادا کر دیتا اپنی طرف سے. حالانکہ ایسا نہیں ہے, یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو درمیانے ہیں, غریب ہیں. اس کی آسانی کے لیے علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک انسان خود امیر ہے تو اپنی طرف سے تو وہ 2800 کے حساب سے ادا کرے, کشمش کے حساب سے, لیکن جو اپنے چھوٹے بچے ہیں تو ان کے لیے گندم کے حساب سے ادا کر سکتا ہے, وہ تقریباً 250 روپے بنتی. لیکن جو آپ ہیں جن کے پاس مال و دولت ہے, جو اپنے آپ کو چودھری لکھواتے ہیں, نواب لکھواتے ہیں, رئیس لکھواتے ہیں, تو ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ 250 روپے دیں گندم کے حساب سے اپنی جان چھڑائے, نہیں, بلکہ کشمش کے حساب سے 2800 روپے ان پر فطرانہ ہوگا. تو فطرانہ کو ادا کریں. جنہوں نے نہیں ادا کیا, جنہوں نے ادا کر دیا تو ٹھیک ہے, جنہوں نے نہیں ادا کیا آج ہی آج ادا کرے. عید سے پہلے یہ لازم ہے, تاکہ عید سے پہلے جب ہم ادا کریں گے تو غریب لوگ ہماری خوشیوں کے اندر شامل ہو جائیں گے. ہم نے غریبوں کو اپنی خوشیوں کے اندر شامل کرنا ہے. اور عید کے لیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسلمان عید کے لیے نکلتے ہیں, عید المبارک کا دن ہوتا ہے, عید کے لیے یہ سب نکلے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں سے, فضائل اعمال کے اندر بھی حدیث مبارکہ لکھی ہوئی ہے, فرشتوں سے اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں کہ جس نے اپنا کام پورا کر لیا اس کے لیے کیا اجر ہے. فرشتے کیا عرض کرتے ہیں, اللہ اس کو پوری اس کی مزدوری دے دینی چاہیے. تو اللہ رب العزت کہتے ہیں میری عزت کی قسم, میرے جلال کی قسم, جو بندہ بھی آئے گا, جو بندہ بھی اس اجتماع کے اندر شامل ہوا, جو بندہ بھی مجھ سے بخشش مانگنے کے لیے نکلا ہے, تو اللہ رب العزت کو بخش دیتے ہیں, اور حضور ان کو بخش دیتے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں کہ آج تم بخشے بخشائے جہاں سے چلے جاؤ. تو عید المبارک کے دن کے لیے بھی اللہ رب العزت نے سسٹم رکھا ہے, بخشش کر دیتے ہیں. تو اس وجہ سے ابھی بھی تھوڑا بہت وقت ہے, اور یہ آج کا دن جمعہ کا دن ہے, کتنی ببرکت دن ہے, اور پھر جمعۃ الوداع, یہ پتہ نہیں رمضان المبارک دوبارہ نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا. اور آج کے دن کی جو گھڑیاں, عصر سے مغرب تک کی گھڑی, یہ بہت قیمتی گھڑی ہوتی ہے, ہر جمعہ کی گھڑی, لیکن یہ ایک خصوصی فضیلت اس کو حاصل ہو جائے گی کہ رمضان المبارک کا جمعہ ہے اور آخری جمعہ, اور چھوٹی سی ایک گھڑی, ایک آدھا گھنٹہ جو عصر کے بعد, تو اس وقت اپنے آپ کا جو آخری روزہ ہے تو دعا مانگے اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کر, اپنے گناہوں پر پشیمان ہو, شرمندگی اللہ رب العزت کے سامنے ہونی چاہیے. اور اپنے گناہ پر پشیمان ہونا یہی توبہ ہے. اپنے گناہ پر جو بندہ شرمندہ ہو جاتا ہے وہ در حقیقت توبہ کر لیتا ہے. اس وجہ سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے اللہ رب العزت کے سامنے. ابھی تھوڑا سا وقت باقی ہے, چند گھڑیاں باقی ہیں, کوئی دن نہیں باقی, کوئی رات نہیں باقی, یہ تھوڑا سا وقت ہے, 2-4 گھنٹے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے 2-4 گھنٹوں کو قیمتی بنائیں. 2-4 گھنٹے قیمتی بنائیں گے, ہو سکتا ہے کہ ہمیں دوبارہ رمضان نصیب نہ ہو سکتا ہے کہ یہ آئندہ وقت 1 گھنٹے کے بعد ہم رخصت ہو جائے, 1 منٹ کے بعد رخصت ہو جائے. تو اس وجہ سے اپنے وقت کو قیمتی بنائیں, اور یہ جو شریعت کے احکامات ہیں ان پر عمل کریں. دعا اللہ رب العزت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.